السلام علیکم سر، میرا نام ہے رشید احمد مہر. میرے والد صاحب کا نام ہے نظر محمد مہر، جو کہ سابقہ ہیڈ ماسٹر تھے ریٹائر پرائمری اسکول. تو میں اس کے بیٹے ہم 6 ہیں. 3 بھائی ہمارے فوت ہو چکے ہیں اور 3 ہم زندہ ہیں، جس میں سے ابھی بڑا میں ہوں. بڑے بھائی کا نام ہے مرحوم استاد گل محمد مہر، جو ہائی اسکول اباڑوں میں ٹیچر تھے، اور دوسرے بھائی نذیر احمد مہر، جو گورنمنٹ آڈٹ آفیسر تھے. تیسرا بھائی میرا بشیر احمد مرحوم، جو مجھ سے بڑا تھا. اس کے بعد میرا نام ہے رشید احمد مہر، اور مجھ سے چھوٹا ہے رفیق احمد مہر، اور دوسرا آخری ہے منیر احمد مہر. تو ہم 5 بھائی ملازمین تھے. بھائی بشیر احمد کوئی کام نہیں کرتا تھا. تو ہمارا یہ گھر ہے مسلم کالونی. یہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے، میرے پاس یہ ہے اسٹامپ پیپر میرے والد صاحب مرحوم نظر محمد خان کے نام پہ، جو 1975 میں جو ہے نا یہ ہے یہ ہے. تو اس میں 1975 میں جو ہے نا والد صاحب نے خریدا تھا، تو عبد المجید ارائیں سے. تو اس میں ہم رہتے تھے، ہم پڑھتے تھے. ہم نے پرائمری ہائی اسکول یہاں ہی پڑھا ہوئے ہیں. تو اس کے بعد ہم اس حساب سے تو ہم 6 بھائی ان کے حقیقی وارث ہیں. تو آگے چل کے یہ سلیمان مہر نامی نے ہمارے فیملی میں، یہ آؤٹ سائڈر ہے، ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، آ کے مداخلت کی. میرے بھتیجا ہے جس کا نام ہے راجہ، جو مرحوم بشیر احمد کا بیٹا ہے. وہ ایک ناسمجھ لڑکا ہے، ابھی نوجوان ہے. اس کو اس نے راہ سے بھٹکا کے اور اس کو مختلف لالچے وغیرہ دے کے نشے پہ اتارا ہے. وہ آئس اور دوسرے نشے وغیرہ کر رہا ہے. ہم نے بہت کوشش کی بیٹے اس کو، ہمارا بیٹا ہو بس سمجھایا، بھائی ایسے نہیں کرو. اس کو شفٹ کروایا پلاننگ کے تحت. تو وہاں کے اباڑوں کے بھی لوکل وڈیرے ہیں، جس پہلے تو اس میں مداخلت کی. ابھی ہم اس کا اس نے اور اس نے سلیمان نے یہ کہا کہ بھائی جو ہے نا تم شفٹ ہو جاؤ. اور اس سے پہلے کہ یہ میرے بھائی مرحوم کا یہ دعوے دار ہے کہ میں اس کا جگری دوست ہوں. تو اس بچے کو بھڑکایا کہ بھڑکاتا رہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے. یہ جیل تھا، یہ سزا یافتہ ہے کرپشن کے کیس میں. فوڈ سپروائزر تھا، تو یہ پورے ریموو فرام سروس ہوا ہے. اس نے 8 سال اس کو سزا لگی، جس میں سے 4 سال یہ جیل کاٹ کے آیا ہے. میرے بھائی کو مرے ہوئے تقریباً 3.25 سال ہو گئے ہیں. اس کو 6 مہینے ہوئے ہیں، یہ آزاد ہوا ہے. جیسے آیا ہے بچے کو بھڑکا کے اس کو شفٹ کرایا پلاننگ کے تحت، تم کراچی شفٹ ہو جاؤ اور ہم اس پہ قبضہ کرتے ہیں. دوسرا اباڑے کا رہنے والا ہے جو وڈیرا، اس نے اس سے مل کے دونوں نے پلاننگ بنایا، آدھا تیرا آدھا میرا، بچے کو کریں گے. اور ہمیں وہ کیڑے مکوڑے سمجھ رہے تھے، باقی جو ہم بھائی ہیں یا اس کی اولادیں ہیں. تو اس وجہ سے انہوں نے پلان بنا کے ہمارے گھروں پہ تالے لگوائے. 1 دفعہ نہیں، 2-3 دفعہ. پھر ہمیں NCیں بھی ہمارے خلاف کٹوائیں. ہمیں وڈیرے کا نام ہے جمال خان جو ہے نا مہر ہے. تو وہ ہم نے اپلیکیشن دی، اس کے نام پہ ہم نے دی ہیں. DC کو ہم نے درخواست دی، SP کو دی، وہاں کے DSP کو دی، SHO وغیرہ کو دی. وہ میرے پاس ثبوت پڑے ہیں سر، یہ سارے میرے پاس پڑے ہیں. اس کے پھر بھی یہ نہیں مانے. ان کو تھانے داروں نے بلایا کہ بھائی آپ فیصلہ کرو. ہم نے کہا ٹھیک ہے فیصلہ کرو. اس نے کہا CM فلاں فلاں مہر ہیں. انہوں نے کہا نام لیا. ہم نے کہا مہر کوئی نہ ہو، نیوٹرل بندہ ہو، جو آنیسٹ ہو، نہ آپ کا ہو نہ میرا ہو، ہم جو ہے وہ فیصلہ کرے. تو انہوں نے اس پہ راضی نہیں ہو رہے تھے. جس کا نام لے احمد خان سیل روڈ کا نام لے، بھائی اس سے لڑا ہوا. فتح سمیجو صاحب کا نام لیا کہ اس سے بھی لڑا ہوا. اور وہ غلام مصطفیٰ جو ہے نا ابڑو صاحب کا نام لیا، اس سے بھی لڑا ہوا ہوں. پھر ہم نے کہا بھائی سب سے، اس نے پولیس والے نے کہا سب سے لڑے ہوئے کا. اس نے کہا سر یہ کہتا مہروں سے کروانا ہے، تو مہر ہے تو ٹھیک ہے. اس نے ایک اپنی مہروں کی لسٹ دی، اس نے لکھ کے دے دی، اس پہ ایگری. ہم نے کہا اس پہ ہم نہیں کریں گے. ہم نے کہا اگر کرنا بھی ہے تو سردار علی گور خان والا سردار ہے، چیف ہے، ہم اس سے بات کریں گے، اس سے فیصلہ کروائیں گے. اس سے بھی اس نے اعتراض کیا کہ اس نے مجھے جیل میں ڈلوایا تھا، کیونکہ یہ اس کے خلاف یہ نام نہاد صحافی بھی ہے، اپنے آپ کو رائٹر آتھر سمجھتا ہے. تو اس نے ان کو جو ہے نا اس کے خلاف جو ہے نا زبان سرائی کی ہوئی ہے. مختلف اخبارات میں آپ کے پاس ثبوت ہوں گے، میڈیا والوں کے پاس ہوں گے. تو سردار صاحب میرا ناراض ہے، میں اس کے پاس فیصلہ نہیں کروں گا. ہم نے کہا کہ پھر کہنے لگا ٹھیک ہے کرتا ہوں، لیکن تو وہ بڑے فیصلے تو نہیں کرتا. ہم نے کہا بھائی ٹھیک ہے، اس کی فیصلہ کمیٹی تو ہے،
وہ کرے گی۔ اس نے کہا کہ پھر یہ چلا گیا، بھاگ گیا، نہیں آیا۔ ہم سردار علی گوہر خان کے پاس گئے تو میر خان مہر ہے وہاں جو لوکل ذمہ دار ہے باڑے کا، اس کو ہم لے گئے ساتھ۔ اس میں سے احمد خان سیلرو، مولا بخش پاور اور ان تینوں چاروں کو ہم لے گئے سردار علی گوہر خان کے پاس، کیسے ہمارا فیصلہ آپ کریں۔ فیصلہ جو کہ کرنے لگے تو انہوں نے کہا کہ سر آپ کو ٹائم نہیں ملے گا۔ میر خان نے ان کو ریکویسٹ کی کہ سر آپ جو ہے نا تو آپ جو فیصلہ کمیٹی میں دے دیں، تو فیصلہ کمیٹی دے دی ان کو جو بنی ہوئی ہے، تو ہم فیصلہ کمیٹی میں چلے گئے۔ اس کے بعد 3 دفعہ 4 دفعہ ہم سب بندوں کو لے کے جا رہے تھے، یہ نہیں ہے۔ ہمارا بھتیجا اس کو اس کا سکھا دیا کہ کبھی کہتے ہیں اس کی میری ماں بیمار ہے، کبھی یہ ہے وہ ہے۔ پھر آخر میں ایک دفعہ فون کیا ہمارے مولا بخش پاور صاحب نے کہ بھائی آپ مین مدعی آپ ہو، آپ آؤ، آپ وارث ہو، آپ فیصلہ کرو نا ان سے۔ کہتا ہے میں تو نہیں کروں گا، یہ تو جھگڑا ہے، سلیمان جانے وہ جانے، میں تو ادھر بیٹھا ہوا ہوں کراچی میں نہیں آ سکتا۔ سلیمان کو فون کیا گیا، کہتے میں فیصلہ کمیٹی کی طرف نہیں آؤں گا، یہ ہے وہ ہے، یہ نہیں آیا۔ اس کے بعد مجبور ہو گئے، اوپر الیکشن آ گئی، پھر رمضان شریف آ گیا، اس نے دوبارہ پھر رمضان شریف میں ہمارے تالے لگوائے ہیں۔ تالے لگوانے کے بعد پھر ہم تھانوں پہ گئے، اس طرح 2-3 دفعہ انہوں نے تھریٹ دیا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم ایس ایچ او سے بعد ایس ایچ او صاحب تھے حالے پوٹو صاحب، اس کے اوپر اس نے الزام لگایا کہ بھائی اس نے 2-3 لاکھ روپے لے کے میرا گھر قبضہ کروایا، حالانکہ قبضہ تو تھا ہی ہمارے پاس، اس کے پاس تھا ہی نہیں۔ اس نے اس پہ تھریٹ لگایا، پھر انکوائری ہوئی ڈی ایس پی صاحب کے ایس ایس پی صاحب گھوٹکی کے سامنے، وہاں سے وہاں بھی یہ ہمارے پاس ثبوت اس کے بھی ہے، اسٹیٹمنٹ پڑی ہوئی ہیں، اس میں سارا ریکارڈ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے۔ تو ہم گئے تو اس نے پھر بھی نہیں آیا۔ یہ دیکھیں، یہ ہے سردار علی گوہر خان کا خط ہے، یہ دیکھیں، یہ ہم نے خط لے گئے تھے۔ اس نے اسے وہاں اس ہمارا ہیڈ منشی تھا نواب خان چاچڑ، اور میر خان کو خط لکھا کہ آپ ان کی باتیں سنیں۔ میر خان نے اس کو بڑا فون کیا کہ آؤ وہاں ہی نہیں گئے، تو ابھی ادھر سے بھاگ، آخر ہم مجبور ہو گئے۔ ہمارے ہم تینوں ملازم، 4-5 ملازم آدمی کہاں جائیں، کتنا ان سے لڑے، یہ لوکل وڈیرے، پھر ہم تھریٹ دیتے رہے، قتل کی دھمکیاں دیتے رہے، مارنے کے چکر میں ہمارے پھرتے رہے، ہماری ریکی کراتے رہے، تو ہم تو ذہنی عذاب میں تھے۔ آخر مجبور ہو کے پھر ہم نے ان کے اچھا اس کے علاوہ ہماری فیملی، ہم اور میرے چھوٹے بھائی، ہم کراچی گئے، ان کے ماموں سے ملے کہ بھئی آپ کا بھانجا ہے، ہمارا بھتیجا ہے، ان کو بٹھاؤ، ہم فیصلے سلیمان کو باہر نکالو، یہ آؤٹ سائڈر ہمارے فیملی میں غصہ کیوں ہے؟ تو ہم اس کو حصہ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ انہوں نے کہا بھئی ہمارا کہنا نہیں مانتا بھانجا، آپ جانو خود۔ آخر پھر ہم فیملی کے لے کے اس کے گھر بھی گئے، پھر بھی یہ نہیں مانے، بھتیجوں کو سمجھایا، بھتیجے کو سمجھایا، بعد نہیں آئے۔ آخر ہم مجبور ہو کے پھر 4 بھائیوں نے، 3 بھائی ہم زندہ ہیں، 2 بھائی اور ایک بھتیجا کراچی میں رہتا ہے، اور نذیر احمد کا بیٹا، انہوں نے، اور یہاں کے اباڑوں میں رہتے ہیں میرا بھائی مرحوم گل محمد کی اولاد، انہوں نے مجھے لکھ کے دیا پاور اٹارنی۔ اس پاور اٹارنی لکھ کے پھر میں نے اسٹامپ پیپر بنایا، اس کے بعد ہم نے اس کو بیچا ہے۔ ابھی یہ کہہ رہے ہیں بیچا طارق محمد چودھری صاحب ہیں، جو ہے ادھر کمو شہید بارڈر پہ ان کی زمینیں ہیں، کچے میں بھی زمینیں ہیں، اور یہ 1968 کے یہاں کے ہیں، اور ان کو کہتا ہے یہ غیر ملکی پنجابیوں کو پھیلا، بھائی پورے پاکستان میں پنجابی ہیں، پاکستانی ہیں، یہ تعصب کی باتیں ان کو پھیلاتا ہے۔ بہرحال ہم نے اس کو بیچ دی۔ اس کے بعد اس چودھری صاحب نے کیا کیا، وہ ہمارے کاغذ ایویڈنس وغیرہ لے کے انہوں نے جا کے کچی آبادی ریجنل ڈائریکٹر آفس میں جا کے اس نے لیز کروائی، جو فارمیلٹی تھی اس نے پوری کر دی۔ اس نے کیا، وہاں بھی نوٹس دیا گیا ڈائریکٹر نے، ہمیں بھی اور ان کو بھی، راجہ ہمارے بھتیجے کو اور سلیمان کو، وہاں بھی وہ جھوٹے ثابت، کیونکہ اس کے بعد فیک ڈاکومنٹس ہیں۔ اس نے بیٹا ہمارے بھتیجے سے، جو راجہ سے، اسٹامپ پیپر ان کی بیوہ اور لڑکیوں سے لے کے کہا کہ بھئی یہ جو ہے ہم نے ان کو بیچ دیا۔ ہم نے کہا بھائی 6 بھائی ہم 3 زندہ بیٹھے ہیں، دادا تمہیں کیسے دے گیا، تمہارے باپ کو کیسے دے گیا، ہم تو چاروں، سب کا حق ہے نا، 6 بھائیوں کا۔ اس نے کہا کہ نہیں، جو ہے نا، اس نے کہا نہیں میری تھی، مجھے تو والد صاحب یہی کہتا تھا، جیسے میں پیدا ہوا تو والد کہتا میری ہی جگہ ہے، میری، حالانکہ وہ کماتا بھی کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم 5 بھائی سخن، درمے،
सुख ने जो है भी हम उसकी मदद करते रहते थे। ज़ाहिर है हमारी, हम तो इसको औलाद की तरह पालते रहते। अभी लड़का हमारा है, नासमझ है, उस लड़के को पैसों की लालच, नशे पे उतार के गलत काम करवा के इन्होंने क्या कर दिया। अब वो तो हमने करवा दिया। उसके बाद अभी करंट जो है ना, 7 तारीख को हफ्ते वाले दिन जो था, दोबारा फिर इसने क्या किया, अच्छा इसने अथॉरिटी के ख़िलाफ़ कंप्लेंट कर दी, इंक्वायरियाँ हुई। हालांकि वो हमारे डायरेक्टर एडिशनल सैयद शाहिद शाह एडिशनल सेक्रेटरी कराची से आया, हमारा डायरेक्टर भी आया, पूरा 99% लोगों ने जो कहा कि भाई ये जो है ना ये नज़र मोहम्मद की औलाद है, ये सब भाई हैं, बाकी ये नौकरियाँ हम आते रहते। मैं अभी रिटायर हुआ हूँ, मैं बैठा हुआ वहाँ, तो वहाँ इसने ये क्या किया कि इन्होंने क्या किया थे, उन्होंने उनको ज़रा एप्लीकेशन उनके ख़िलाफ़ दे दी कि इन्होंने पैसे लिए हैं डायरेक्टर ने, तभी लीज़ ख़त्म की दिया है। तो इनका केस बनता है उनको लीज डिपार्टमेंट की तरफ। इसने हमारे ऊपर झूठी एफआईआर कटवा के कोर्ट में दाखिल केस कर दिया है, जिसकी कल जो है ना 12 को हमने कोर्ट में हाज़िरी भुगती है, जिसमें हम 3 भाई हैं, मेरे 2 भतीजे हैं और एक चौधरी तारिक साहब है, तारक महमूद साहब, और बाकी अथॉरिटी के मेंबर 20 बंदों के ख़िलाफ़ इन्होंने रिपोर्ट झूठा किया। और उसके बाद उसमें एडवांस में इसने लिख दिया कि मेरे पास कब्ज़ा, हालांकि इस पर कब्ज़ा नहीं था 7 तारीख से पहले तक। हमने थोड़ा सुस्ती की। इसने क्या किया, मेरी बहन थी, मेरी फैमिली थी, हम गए थे, ज़ाहिर है बाहर गए थे, हमें शादी के बाद गया हुआ था, तो तारक भी, उसकी भी फैमिली भी रहती थी, तो हम गए थे वहाँ। इसने क्या किया, बंदे 30-40 बंदे थे कलेशनों के साथ, असले के साथ, तो वो वहाँ आके कब्ज़ा कर लिया है। किराए की औरतें लेके आया 3, और 3-4 मर्द अंदर बिठा दिए, बाकी सामने घर रहे हमारे पड़ोस में, उन्होंने किराए पे लेके चौतरफ बैठ दिया और हमारी रेकी शुरू कर दी। वहाँ मेरे भाई का घर है, उस्ताद मरहूम गुल मोहम्मद के बेटे हैं, उनको यरगमाल बना लिया इन्होंने। जहाँ जाए वो उनको थ्रेट, धमकियाँ कि तुम बकवास नहीं करो, नहीं तुम्हारा भी घर कब्ज़ा करेंगे। उसके अलावा फिर हमने अथॉरिटी से बात की, एसएचओ के पास गए, तो पता चला कि एसएचओ ने खुद खड़े होकर इन्होंने कब्ज़ा करवाया है। एसएचओ के पास भी गए, उन्होंने कुछ नहीं किया। आखिर हम मजबूर होकर डीएसपी साहब के पास, अब्दुल कादिर सुमरो साहब के पास चले गए। उनके रिक्वेस्ट की, सर ये हमारे साथ जुल्म है, दिन दिहाड़े और चादर और 4 दिन एक तोहिन करके मेरी बहन को मारा है, इनको मार के बाहर निकाल दिया, बूढ़ी औरत को, और हमारा सामान पड़ा हुआ है, जिसमें हमारे पास लेटर भी है, मेरे पास पुलिस का डीएसपी साहब ने नोटिस किया है, हमारे जेवर पड़े हैं, उसमें तकरीबन 10-12 तोले हैं सोने के हैं, फ्रिज है, पूरा हाउस होल्ड मटीरियल है, फर्नीचर है, सब कुछ वहाँ, कंप्यूटर सब कुछ पड़े हुए हैं, वो इनके कब्जे। हत्या कि वो मेरी बहन का मोबाइल पड़ा था, वो भी वहाँ उसके पास। इनको पैरे नंगे पाँव, उन्होंने गैरत भी नहीं। ये कहते हैं मेहर मेहर मेहर, हम भी मेहर हैं, हम कोई इंडिया के मेहर तो नहीं है, हम यहाँ के हैं। इसको गैरत नहीं है, बेगैरत को इसको एहसास ही नहीं है कि इंसानियत क्या चीज़ होती है। अपने आप को नाम निहाद और लिखाता है कि मैं सहाफ़ी हूँ, अदीब हूँ। अदीबों का ये काम होता है। इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी देखा जाए, हमारा भी देखा जाए कि इसने क्या जुल्म किया, हमारे ख़ानदान में आया क्यों है, इसका वास्ता क्या है। कहते मैंने ख़रीदा। भाई तो अंधे थे, तुम्हें पता नहीं था, इसके भाई भी ज़िंदा बैठे हैं, हमसे तुमने पूछा, हमसे बात की। अगर तुम हमसे बात करते तो हो सकता है हम आपसे डील करते। इसने हमारे ऊपर इतनी एफआईआर कटवाई, हमारे पास का 2 साल हो गए हैं सर, इसलिए मैं जलील किया हुआ है। आखिर से इन्होंने क्या 7 तारीख को कब्ज़ा करके ऊपर हमारे ऊपर केस भी झूठा कर दिया, क्योंकि उसमें पहले लिख चुका था हफ्ता पहले कि मेरे पास कब्ज़ा है। वकील के कहने पे इसने कब्ज़ा करके दिखाया। अब हावी वो है, इसके पास असला है, हमें डर है। अभी सुना है कि इसके साथ नया जो वडेरा है, वो अभी जमाल खान पीछे रह गया, क्योंकि वो बीमार हो गया है। अभी इसने नया ढूंढ लिया है अपना सपोर्टर। सुना है कि कमाल खान है, को सूदखोर है, क्या है, उसके पास पैसा है सूद का, लोगों को सूद को दे के उसको कहा होगा कि आधा तेरा आधा मेरा, जैसे जमाल खान को कहा था। तो आप जो है कब्ज़ा करो। अफराधी कुव्वत असला कमाल खान ने दिया है, जो आधी बंगला कहते हैं, पता नहीं कहाँ, हमने तो देखा नहीं है, वो है। अभी वो उसके बंदे अफराद उसके पास अभी तक कब्ज़ा किया हुआ है। फिर डीएफसी ने आखिर डीएसपी साहब ने जो है ना हमारे रिक्वेस्ट करके, उनको मिलते करके हम ले गए हैं। उन्होंने उसको थोड़ा रजिस्टर किया, भाई आओ, उनको ले आया, पकड़, कोई तशद्दुद नहीं किया, भाई आओ बातें करो। हमारे कागज़ चेक किए, उनके किए, लेकिन उस वक्त उसने चालाकी करके वहाँ से आया, मैं कागज़ ले आता हूँ बेटे के और हमारा राजा
जो भतीजा वो वहाँ ही बैठा था, उसमें वहाँ भी झूठे वो हो रहे थे। उसने कहा कि आप फैसला करोगे? हमने कहा नहीं करने के तैयार। हमने कहा सर आप कर दो। उसने कहा मैं सरकारी ऑफिसर हूँ, मैं नहीं कर सकता। मैं भला आप, मैं जो बंदा दे दे करने के लिए तैयार हूँ। इसने कहा अब्दुल फताह समेजो साहब नहायत बेहतरीन आदमी है, कुरान पे बेहतरीन फैसला करता है, वो करे। हमने सर कबूल है। उन्होंने भी एतराज़ किया उसके सुलेमान के बेटे ने और उसने, और उन्होंने कहा नहीं हम इसलिए कि हम राजा खान से करा दें। मैंने कहा राजा, हम ऑलरेडी सरदार अली गौहर खान के पास गए हुए हैं, उधर करवाएंगे और कहीं नहीं करवाएंगे। फिर उन्होंने कहा ठीक है, उस पर राज़ी हुए। उसके बाद सुलेमान जैसे इनको छोड़ा, उस कागज़ों का बहाना, कागज़ तो नहीं ले आया। हम पूछते रहे थे वो मेन मुलज़म जो मुजरिम है उसको तो बुलाओ ना। हाँ हाँ बुलाते हैं, कुछ उन्होंने इतना एक्शन नहीं लिया। हमें वादा किया कि कल हम मैं ताला लगाऊंगा, आप भी ना रहो वो भी ना रहो। हमने कहा कबूल है, इनको निकालो ना। उन्होंने नहीं निकाला। उसने कहा कि मुझे डीआईजी के पास मीटिंग थी, डीआईजी से मैंने मसले का बात की तो अब्दुल कादिर साहब डीएसपी ने कहा कि उन्होंने मना कर दिया, कोर्ट मैटर है। अब उन्होंने प्लान ही नहीं की, अब हम क्या करें। तो ज़ाहिर हम अल्लाह के बाद पुलिस ही है, पुलिस को हमने रिक्वेस्ट की, पुलिस ने ये किया, किरदार अदा किया। उसके बाद जो है ना हम जो है मजबूर होके आप लोगों के पास है मीडिया, इन्होंने फिर अच्छा वहाँ से जैसे सुलेमान भागा तो सीधा हैदराबाद उबाड़ो क्लब में जो गया, प्रेस क्लब में जाके झूठा इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी हमारे खिलाफ और पुलिस के खिलाफ, पुलिस दहशतगर्दी फलानी ये वो करके। उसमें रिएक्शन में हम भी आए हैं आप लोगों के पास रिक्वेस्ट करने के लिए, हमारा भी सुना जाए, कि हमारा भी मौक़िफ़ सुना जाए। तो इसलिए हम आपके पास हाज़िर हुए।